آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکٹ کا ایکسیس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر۔ توشہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس چوری کو پتن کی رپورٹ نے پکڑ لیا ہے، یہ چوری چھپ نہیں سکتی تھی اور ہم تقاضا کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کو دیکھے سپریم کورٹ ایک کمیشن کے ذریعے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جزیات میں جائیں، صرف جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ جو ہوا ہے یہ بالکل روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات۔ خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے۔ حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی CSS یا اسکول کے بچوں کا ایگزام ہے کہ پرچہ ہم کھولیں گے تو جس وقت ٹک کلاک ہوگا تو پھر آپ کو وہاں ہی ہم اوپن کر کے آپ کہیں گے کہ آپ کے ڈیمانڈ پہ ہمارا جواب کیا ہے۔ اس لیے حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا۔ مینڈیٹ ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں کیا انہوں نے، ہمارا مینڈیٹ ٹیسٹ ہونا تھا 28 تاریخ کہ کیا ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ اس ٹیسٹ سے پہلے وہ کیوں نکل گئے؟ کمیٹی ٹی وی پہ سنتی ہے جی کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ نو مور ٹاکس، تو انہوں نے کہہ دیا جی نو مور ٹاکس۔ اس کی تخلیق کے اندر، اس کے تخلیقی جوہر کے اندر افہام و تفہیم، مذاکرات، بات چیت، مکالمہ ہے ہی نہیں۔ یہ مجھے گارنٹی ہے کہ طارر صاحب جیتے ہوئے نہیں۔ ساری 47 پہ ہیں، پورا اٹک 47 پہ ہے، پورا پنڈی 47 پہ ہے، کراچی سے ڈھیر سارے لوگ 47 پہ ہیں، پورا پاکستان 47 پہ ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ نہ بنتی اگر وہ ہمیں ووٹ نہ ڈالتے، اور بہت ساری پوزیشنز کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی نہ ہوتے اگر ہم انہیں ووٹ نہ ڈالتے۔ سارا کچھ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں ہم لوگ شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 ہے جو بھی ہے، تو وہ ایک شاید الزام ہم پہ لگتا ہے اور ایک پھر ان پہ بھی لگ جائے گا۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال پہ اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو آج ہی پاکستان تحریک انصاف سے کہ کچھ لیڈرز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پھر سے جو عمران خان صاحب سے ملاقات تھی وہ نہیں ہو پائی، ان کے جو آج اہم کیسز تھے جن کی آج سماعت ہونی تھی ان کو بھی مؤخر کر دیا گیا، اور مؤخر کیا ہے 26 اور 27 فروری تک۔ فیصل چودھری صاحب جو وکیل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے، انہوں نے بھی ٹویٹ پہ بھی یہ بات کی اور کہا کہ ان کو خدشہ ہے کہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ قید تنہائی میں شاید ڈالنے کا ارادہ ہے، ملاقاتیں اب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات پھر دہرائی گئی جب ایک پریس کانفرنس بھی کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی جو دوسرا ایشو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات شروع ہوئے تھے اور پھر بہت ابرپٹلی ہی ختم ہو گئے، اس کا بھی آج حوالہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر نے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے مذاکرات کا اہم موقع جو ہے وہ گنوا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کی قربانیوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس کے اوپر آبویسلی سوالات بھی بہت ہیں اور کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ جتنی تیزی سے شروع ہوئے تھے اتنی ہی تیزی سے دے کیم ٹو اے کلوز۔ حکومت بار بار جو ہے اس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی رد کی تھی دعوتیں شہباز شریف کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھے ہیں ان پر بھی بہت بات ہو رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے اس کا جواب بھی آیا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ بانی PTI جو ہیں وہ بار بار آرمی چیف کو خطوط لکھ کر فوج کو اس سیاست میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اینڈ آبویسلی بہت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں مسائل چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں۔ دس پارٹی از آلویز بن نون، ان کی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اس وقت بھی صورتحال اس سے بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں بدتر ہی ہے۔ ایک طرف تو گزشتہ روز جیل کے باہر فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب میں اتنی تلخ کلامی ہوئی کہ بات تھپڑوں پر آ گئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا، فواد چودھری صاحب کی پر تنقید کی گئی،
शेर अफजल मरवत साहब को भी पार्टी से निकाल दिया गया है, वो भी तनकीद कर रहे हैं। और अजीब सी खबर, इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि जो लोग उनके 26वीं तरमीम पर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दूसरी साइड के लिए वोट करने लगे, उन सबको पार्टी से निकालने का उन्होंने फैसला किया, सिवाय ज़ैन कुरैशी साहब के। और आखिर में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात या लफ्ज़ी जंग जो है वो हमें टॉक शोज़ पे सुनाई दे रही है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लड़ाइयाँ बढ़ती नहीं जा रही हैं? शेर अफजल मरवत साहब ने भी इतनी तनकीद की टॉक शोज़ पे आके, आपने पार्टी से निकाला फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब। और बाय द वे फवाद चौधरी साहब का तो ये भी बयान सामने आ गया, वो कह रहे हैं कि मैं जो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस वक्त की लीडरशिप है वो तो चाहती नहीं है कि इमरान साहब पार्टी से जेल से बाहर आए। क्या चक्कर है सर? व्हाई कांट यू गेट योर एक्ट टुगेदर एज अ पार्टी? आरिफा, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन किया, उसमें इमरान खान ये, पीटीआई वो, अंदर के मसले ये, एंड में वो खबरनामा की तरह एक एंड में पीएमएलएन पीपीपी की बात कर ली। सर, वो वी आर होपिंग कि कायरा साहब हमारे साथ होंगे तो वो हमसे पूछेंगे ना। आई थॉट कि ये सारा जो पीटीआई क्रैकडाउन था इसका मकसद ये था कि पीटीआई न्यूज से निकल जाए। कौन सा क्रैकडाउन पीटीआई जो 9 मई के बाद और पहले हुआ है? लेकिन एक बात बता दें, और भी इतने टॉपिक्स हैं, हम इसकी बात क्यों नहीं करते? यहाँ पे वो इतने बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर आए थे, जेंट्री बीच, 4 हफ्ते हो गए। इतनी दफे उस पर डिस्कशन कर लिए, यू जस्ट वांट टू नहीं, उन्होंने 2 हफ्ते में एमओयू साइन करने थे, 4 हफ्ते हो गए, एक पैसे का एमओयू भी नहीं साइन करके चले नहीं गए। वो जरूरी है, वो तो इसलिए प्रेजेंट सारी आपकी प्रेस वहां गई थी। डिफ्लेक्टिंग सर, जो सवाल पूछा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना, इकोनॉमी जरूरी है, तो उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने थे। अच्छा सर, आप हंस रही है, अभी ये सीरियस बात है। प्राइम मिनिस्टर से मिले थे क्योंकि शोएब शाहीन साहब को थप्पड़ मार दिया फवाद चौधरी साहब ने, आपकी पार्टी में हालात देयर शुड बी नो प्लेस फॉर वायलेंस इन पाकिस्तान। अच्छा सर, आई बिलीव यू, आई एग्री विद यू। सॉरी, एक सीरियस बात देखें, फिर बाकी इस पे मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ये जो आज हुआ है, इमरान खान साहब का ये दूसरा केस, इत्तेफाकन पहला 26 को डिले हो गया, आज 27 को डिले हो गया। देखिए, ये फिर कैसे ये हुकूमत कहती है कि यहाँ पे कोई कानून है, कोई आईन है? सर, तो समाअत में मौखर हो जाती है जेल के, मतलब कि कोर्ट्स में अमूमन भी हो दिनों में हो जाती है जब इमरान खान साहब फैसले लेते हैं। इत्तेफाकन लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। 3 हफ्ते में जो है वो रट गया अडियाला का रास्ता, इतना बुरा हाल है। वो पंजाब की हुकूमत को ठीक करना चाहिए। मिलने कौन नहीं दे रहा वो तो हमें पता है ना, वो तो आपके पार्टी के ही लोग हैं जो आपको मिलने नहीं दे रहे। गलत इल्जामात ना लगाएं, ये पीका एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट हो सकता है। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बता रहे हैं कि हुकूमत चाहती कि आप इमरान खान साहब से मिले? मतलब मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं, कोई तो नहीं चाहता ना। वो सर मैं बता रही हूँ ना, वो आपकी पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि आपकी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है मुझे दे दें ताकि ये गिला मैं अंदर से कर दूं। जरूर। किससे करेंगे सर आप ये गिला? जिस आप इन्फॉर्मेशन तो दे दें। अच्छा चले सर, अगर ये अब आप अगर बट जेंट्री बीच की इन्वेस्टमेंट्स की जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया और प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिले, इतने बड़े इन्वेस्टर हैं। लिंक्डइन पे उन्होंने अपने प्रोफाइल पे पैसे दे के उसको प्रमोट भी किया। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो कायरा साहब। कायरा साहब, ये बताइएगा कि सर कोई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान भी लफ्जी जंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है सर। आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की, उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा का फ़ौरन जवाब आ गया उस पर। पहले आपके गवर्नर साहब ने सवाल उठा दिए फॉर्म 47 पे। सर कुछ ज़्यादा आजकल टेम्परेचर्स हाई हैं या ताल्लुकात में कोई तलखी आई हुई है, क्या वजह है? आरिफा, ये कुछ अरसा से जो हमारे प्रोमिसेस थे वो फुलफिल पूरी तरह ना हुए, तो हमारी जमात की तरफ से कई मीटिंग्स की गई हैं हुक्मरान जमात के साथ,
اور انہیں یاد کرایا گیا ہے کہ جی آپ کو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، جو تحریری طور پہ لکھے ہوئے وعدے ہیں، ہم کوئی نئی چیز نہیں ڈیمانڈ کر رہے، لیکن اس میں جو تعطل ہے بہرحال پھر الٹیمیٹلی اس سے تھوڑا پارا جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، اس پہ حدت آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی حدت آئی ہے. باقی اللہ خیر کرے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم آپس میں کوئی تعلقات میں شکست جو دیکھ کا شکار ہو گئے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ نہیں سر، بٹ جی معاف کریے گا سر، میرا خیال تھا آپ نے بات مکمل کر لی. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی سر کہ اگر کوئی ڈیمانڈز اور ان کے اوپر ایشوز ہیں تو سر پاکستان پیپلز پارٹی اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی وکٹری کے اوپر ہی سوال اٹھا دے کہ فارم 47 کی حکومت ہے یا فارم 47 سے ہر کوئی جیتا ہوا ہے، تو یہ تو بڑی سنجیدہ بات ہے. آئی مین یہ اب کل کو اگر آپ لوگوں کے تعلقات ٹھیک ہو گئے یا ڈیمانڈز آپ کی پوری ہو گئی تو آپ لوگ بھول جائیں گے اس بات کو کہ ایک حکومت کے اوپر آپ نے الزام لگایا تھا کہ وہ تو جیتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے ہمارے تعلقات میں ایسا بھی تناؤ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم آپس میں بہت لڑے ہوئے ہیں اور کل ہم کیا سوچیں گے. ایک صاحب کی رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے. اب اس پہ زیادہ بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایک اسپر آف دا مومنٹ میں کسی نے بات کہہ دی. یہ کوئی پارٹی پالیسی کے طور پہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو پارٹی پالیسی لے کے اس پہ آگے باتیں کروں. تو اس کے بارے میں تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس ریفرنس میں یہ بات کی ہے. لیکن جنرلی ہمارا تعلق اتنا بھی اب خراب نہیں. تھوڑی بہت تناؤ ضرور ہوا، لفظوں میں تلخی آئی ہے، لہجوں میں تلخی آئی ہے، نہیں آنی چاہیے صحیح. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی جو وجہ نزاع ہے یا تنازع ہے وہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. تیمور صاحب، سر آپ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں یہ کہا کہ جو پارٹی میں لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، دوسری طرف تھے، ان سب کو پارٹی سے نکال دیا جائے سوائے زین قریشی صاحب کے. وائی دی ایکسیپشن؟ مطلب کہ ان کی کیا کوئی مجبوری جو ہے وہ کوئی باقی سب سے فرق تھی؟ انہوں نے کوئی صفائی پیش کی ہے؟ مطلب واٹ از دا ریزن فار دس ڈسکریمنیشن سر اگینسٹ دی ادرز؟ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی کے خلاف گیا ہے اتنی امپورٹنٹ ڈیسیجن میں تو ان کے خلاف نہیں تو پھر زین قریشی صاحب نہیں گئے؟ سب کو شو کازز ملے تھے، زین قریشی کو بھی شو کاز ملا تھا، سب نے جواب دیا تھا. اس سے آگے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. 3 ہفتے سے وہ مجھے بلا رہے ہیں وہاں اڈیالہ میں جو ہے وہ پولیس والوں سے گپ شپ ہوتی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا وہ مجھے بتا دیتے. سو آئی ریئلی کانٹ کامنٹ اینی مور. نہیں تو سر آپ کی کور کمیٹی کو پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کوئی کہیں اور یہ ڈسکس نہیں ہوا؟ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں صرف ان کو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ نہیں، چونکہ خان صاحب کے آرڈرز وہاں سے آئے تھے جیل سے، تو اس کے بعد آج انفیکٹ اس پہ سلمان راجہ صاحب نے جا کے کلیریفیکیشن لینی تھی کہ خان صاحب کے ایگزیکٹ جو تھاٹس تھے وہ کیا تھے، تو آج ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. اچھا، صحیح ہے، صحیح. قاہرہ صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہے جو مذاکرات ہم کہہ سکتے ہیں فیل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے؟ سر ویسے تو آپ لوگ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، بٹ آبویسلی زیادہ ذمہ داری تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی پر ہی آتی ہے. تو ہاؤ از پی 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 لوکنگ ایٹ دیٹ ہول ایشو؟ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ سیاسی قوتیں بیٹھیں گی، آپس میں ڈائلاگ کریں گی، اپنے اپنے خیالات سامنے رکھیں گی، تبھی وے فارورڈ ڈیزائن ہوگا. ڈائلاگ ڈیموکریسی کی اساس ہے، بنیاد. اگر کسی جگہ پہ ڈائلاگ رک جاتا ہے تو ڈیموکریسی رک جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں اطراف کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. دونوں قاہرہ صاحب، ڈیموکریسی تو سر ویسے ہی کافی عرصے سے نہیں رکی ہوئی. دیکھیے، ایک ہم ڈیموکریسی کو جس مزاج کے مطابق دیکھ رہے ہیں وہ جو لبرل اور ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جو اس وقت یورپ میں، اسکینڈینیویا میں یا امریکہ میں ہے، تو پھر اگر دیکھیں تو پھر تو واقعی رکی ہوئی ہے. اور اگر ہم اپنے گروئنگ سماجوں کے مطابق چیزوں کو دیکھیں تو پھر ایسے بھی برے نہیں ہیں. ہاں، کوئی آئیڈیل حالات بھی نہیں ہیں، لیکن ایسے برے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بالکل ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کا کوئی خاص پیٹرن نہیں، سماج ڈیموکریٹائز ہوتا ہے. ہم ایوالونگ سٹیج پہ ہیں اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. بٹ ایون دین
آج بھی ڈیموکریٹک نام سے موجود ہے, ڈیموکریسی موجود ہے, اس کو ریفائن کرنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. کہ کسی ایک دن میں, ایک مہینے میں تو نہیں ٹھیک ہو جائے گی, ایک سال میں بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ تو پروسیس ہے, اس کو گریجویٹ ٹھیک کرنا ہے. سر معاف کریے گا کہ جب سے پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھیں گی, وے فارورڈ ڈیزائن کریں گی, اس پہ عمل کریں گی تو کام چلے گا. وہ تو ٹھیک ہے سر, بٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آپس میں بیٹھ کے جو پیکا کا قانون پاس کیا ہے, تو سر اس پہ تو اب میرے جیسے صحافی سوال پوچھیں گے کہ آپ لوگوں سے ایسی تو امید نہ تھی. اب اس کے لیے کیا ڈیموکریسی کی یا سماج کی ہم بات کریں, آپ لوگوں کا تو بڑا سٹینڈ تھا ان ایشوز پہ. بلا شبہ تھا اور ہے, لیکن عارفہ ایک بات تھا سر, تھا نہیں ہے بھی, میں وہ اس کی ہے کی وضاحت کر دیتا ہوں. آپ کا اپنا خیال ہے, مجھے آپ کے خیال کا بھی احترام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو لیٹسٹ ہمارے ہاں اس کا ٹرینڈ ہے, ساری دنیا کے اندر سوشل میڈیا سے سماج اس وقت افیکٹڈ ہے, اور ساری دنیا سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طرح ریگولیٹ کر کے کسی ذمہ داری کے تحت لانا چاہتی ہے. اگر میں ایک صحافی ہوں, یا میں ایک میڈیا پرسن ہوں, یا میں سوشل میڈیا یوزر ہوں, مجھے آزادی ملنی چاہیے. یہ بڑا اعلیٰ میڈیم ہے, لیکن میری آزادی اتنی ہے جہاں سے آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے. میں آزادی کے نام پہ آپ کی عزت کو نہیں اچھال سکتا, آپ کو دھبا نہیں لگا سکتا, صحیح سر, آپ کا نقصان نہیں کر سکتا, اور اگر میں کرتا ہوں تو میں کسی جگہ لائبل ہوں گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ سوشل میڈیا کی آزادی بالکل بے مہار چاہیے, یا وہ کسی قاعدے اور کلیے کے تحت ہونی چاہیے؟ بالکل ٹھیک. جی تیمور جھگڑا صاحب, سر بتائیں کہ سوشل میڈیا کی آزادی کا مسئلہ تو سر اب خیر آپ ہی کی جماعت کی وجہ سے, شکایت ساری ادھر سے ہی ہوتی ہے, اور کئی تو ویسے سر آج کل ویسے جو کیمپینز چل رہی ہیں نا آپ کی پارٹی کی طرف سے, کچھ زیادتی ہی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ بار بار الزامات لگاتی ہیں بغیر کسی ثبوت کے. اچھا, اینڈ وی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. آئی نو سر, آپ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ پیکا لگ جائے گا, پیکا لگ جائے گا. اب قانون ہے اور ہم قانون کی کیا کہتے ہیں, پاسداری کرتے ہیں. تھینک یو. پشتونوں کی اردو ذرا کمزور ہوتی ہے, لیکن خیرہ صاحب آپ جو کہنا کہیں. دیکھیں, ویسے خیرہ صاحب نے کہا کہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ ایوالونگ سٹیٹ میں ہے. ایوالونگ کم اور ریوالونگ سٹیٹ میں زیادہ ہے, گول گول جا رہی ہے اور تھوڑی سی پیچھے بھی جا رہی ہے, تو ریگریسنگ سٹیٹ میں بھی ہے. اور اس کا ایک ثبوت پیکا کا قانون ہو گیا. دیکھیں, یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ 26 نومبر کے بعد انہوں نے لطیف کھوسا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پکڑا اور کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 200 یا 300 لوگوں کے ڈیتھس کی. آپ لوگ روک لیتے نا لطیف کھوسا صاحب. نہیں, تو لطیف کھوسا صاحب ایک انڈیویجول ہیں, وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن گورنر پنجاب جو سٹیٹ کا ایک اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے 56% پاکستان کا, جب وہ کہتے ہیں فارم 47 کا الیکشن ہے, تو وہ ان کی انفرادی رائے ہے. صرف انہوں نے نہیں, انوار کاکڑ نے بھی میریٹ میں کہا تھا, کس کو کہا تھا, حنیف عباسی کو, یا کسی کے پاس, اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پرائم منسٹر ہیں سر, ثبوت نہیں ہے نا, سنی سنائی بات تھی, سنی سنائی بات ہے. آپ کون سا وہاں کھڑے تھے؟ کمشنر نے کہا تھا پٹنی, ابھی وہ کہاں پہ, پتان کی رپورٹ ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. میرے حلقے میں مولانا فضل رحمان سے ایمل ولی خان صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے, ہر جگہ ثبوت ہی ثبوت ہے, لیکن وی آر ناٹ ٹیکنگ دس سیریسلی. تو یہ تو ایوالونگ سٹیٹس نہیں ہے. ویسے مجھے لگتا یہ کہ جتنا برا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, تو ابھی تو وہ الیکشن کے رزلٹ سے بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا کہ ووٹ کس کو کتنے پڑے ہوئے. یو تھنک دیٹس دا پرابلم. قاہرہ صاحب, ویسے یہ جھگڑا صاحب نے کوئی نیا ہی پوائنٹ نکالا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گنتی نہیں آتی تھی ان لوگوں کو جو گن رہے تھے, کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی تو خیر جو صورتحال ہے اس پہ ہم کافی ماتم کرتے ہی رہتے ہیں. عارفہ, گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, یہ بھی آزادی ہے نا کہ آپ فارمل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, اور جو چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ایسی بات جو بے بنیاد ہے, اس کا بنیاد کیا ہے کہ میں نے جھگڑا صاحب کے بارے میں کوئی انتہائی لغو بات, انتہائی حد تک امیز بات کہہ دی, جس سے ان کا نقصان ہو گیا, ان کا امیج نقصان ہو گیا,
وہ ٹرینڈ بن کے پوری دنیا میں میری تعین کی تصدیق کا باعث بن گیا اور میں نے کہا جی میرا تو یہ حق ہے. تو کیا میرا حق ان چیک سر ویسے گورنر پنجاب کا بھی تو یہی کامنٹ تھا نا سر, وہ گورنر پنجاب کا کامنٹ اس کے بارے میں بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں گورنر پنجاب نے اگر کوئی کمنٹ کیا ہے اور وہ فارمل میڈیا پہ ہے تو اور بات ہے, اگر سوشل میڈیا پہ کہا ہے تو اس کے لیے ضرور اکاؤنٹیبل ہوں گے, ان کو ضرور ان کا جا کے اپنی بات کر لینی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. اگر پیکا کے قانون کے تحت کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس کو ضرور اجاگر کیجیے. آپ کے پاس بے شمار فورمز موجود ہیں. میں ان کی دفاع کی بات نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں کہا, کیسے کہا, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آزادیاں چاہیے, ملنی ہیں, لیکن وہ آزادیاں آپ کو کسی قاعدے اور کلیے کے تحت ملنی ہیں. بے مہار آزادیاں نہیں ہوتی, ان چیکڈ آزادیاں نہیں ہوتی. آپ کے تک میری ناک شروع ہوتی ہے, میری ناک کو دبا کے بالکل ٹھیک سر, تھپڑ مار کے آپ کی آتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات. ہم پاک فوج آج کل ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ. افغانستان کے ساتھ ہمارا بڑا ایک طویل بارڈر ہے, ہماری جو قومیں ہیں وہ بھی ایک ہے. میں ایک جلدہ بناؤں گا, اپنی تمام جو مشران ہیں مختلف قومیں جو بس رہی ہیں ایسے مذاکرات کریں کہ یہ جو اکراس دا بارڈر وہاں سے لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور پروٹیکشن لے کے پھر آ کے یہاں پہ حملے کرتے ہیں, اس پہ ہمارا ایک سیز فائر ہو, ایک بات چیت ہو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کا اور جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی. پچھلے دنوں میں آرمی چیف نے بھی جو طالب علموں سے جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کامنٹس پاس کیے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے, جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آبویسلی جو ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر وہ سرنڈر کر دیں تو پھر ریاست جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا کوئی برتاؤ کر سکتی ہے. بٹ شارٹ آف دیٹ یہ انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ البتہ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ کابل کی طرف کوئی ڈیلیگیشن بھیجنے کا سوچ رہی ہے. یہ آبویسلی جب آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی سیاستدانوں کے ساتھ پشاور میں تو اس کے بعد اس طرح کے انیشیٹیوز کو لگتا ہے کہ ذرا زیادہ کوئی ان کو اپروول دیا گیا ہے, گرین لائٹ کی گئی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ پچھلے ایک دو دنوں میں اس طرح کی بھی اطلاعات سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سامنے آئی کہ پھر پاکستان کی طرف سے کوئی حملہ کیا گیا ہے افغانستان کی سرحد میں, جس سے وہاں جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ہلاک بھی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی بھی ایک بہت اہم رپورٹ آئی ہے اس سارے معاملے پر, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اور پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ سپورٹ یا لوجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 600 سے زائد حملے کیے گئے پاکستان میں اور زیادہ تر افغان علاقے سے کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو لوجسٹیکل اور آپریشنل سپیس مل رہی ہے اور فائنینشیل ان کی اسسٹنس بھی کی جا رہی ہے کابل کی طرف سے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو بلوچستان سے جڑی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھی کیا محرکات ہیں. مجید بریگیڈ جو بی ایل اے کا ایک حصہ ہے اور بہت سے جو پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے جو روابط ہیں وہ ٹی ٹی پی اور داعش سے بھی ہیں اور ان سے ان کو جو سپورٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے جو حملے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط خان صاحب, ماہر سیکیورٹی ہیں, سنگاپور یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو باسط صاحب. باسط صاحب, ایک طرف ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی ریاست کا ایک بہت سخت موقف بھی ہے, مگر پھر خیبر پختونخوا کی حکومت مذاکرات کا بھی ذکر کر رہی ہے. آپ کے خیال میں اٹس گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی, یا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ یہ خود سے کر رہی ہے اور وفاقی حکومت کی اس میں مرضی نہیں شامل؟
मैं इसको रादर फ्रेम करूंगा एज अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी और पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान, जहां पे रियासत ने पहले एक हार्ड स्टांस लिया, अभी भी लिया हुआ है, जिसके अंदर फिर जब तालिबान ने टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान की जो डिमांड्स या जो रिजर्वेशंस थी उनको पूरा नहीं किया, तो फिर अफगान रेफ्यूजीज की एक्सपल्शन शुरू हुई, बॉर्डर क्लोजर्स की बात हुई और पाकिस्तान ने एक टफ स्टांस लिया। लेकिन हमने देखा कि वो जो टफ पॉलिसी थी उससे भी, और उसके अंदर फिर जो है वो 3 बार एयर स्ट्राइक्स हुई, अब चौथी बार जैसे आपने अपने बयानी में कहा हुई है, उसका भी तो खातिर ख्वाह उस तरीके से नतीजा नहीं निकला। तो अब मेरा ख्याल है जो नई पॉलिसी इमर्ज कर रही है वो यही है कि जहां पे पॉलिटिकली चीजों को जिस हद तक सेटल किया जा सकता है उसका दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो अली अमीन गंडापुर साहब जा रहे हैं इसके अंदर कुछ एट सम लेवल कंसेंसस है, वो ब्लेसिंग्स के साथ ही जा रहे हैं। अगर वो कोई ब्रेक थ्रू करा सके या कुछ भी छोटी मोटी डेवलपमेंट कर सके, कोई रिलीफ मिले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो रीअपॉइंटमेंट है एम्बेसडर सादिक खान साहब की, ये भी उसी कड़ी का नतीजा है कि डिप्लोमेसी को भी साथ साथ चलाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर बंद ही हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हार्ड स्टांस है वो ये क्लियर मैसेज देने की दे रही है रियासत पाकिस्तान की कि जहां पे सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, जहां पे सॉवरेनिटी की बात आएगी, जहां पे क्रॉस बॉर्डर वायलेंस की बात आएगी, वहां पे रेड लाइंस जैसे ही क्रॉस होगी तो रियासत उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। तो मेरा ख्याल है लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जी बासित साहब, पर ये बताइएगा फिर ये जो ऑब्वियसली कुछ हमले या कुछ स्ट्राइक्स हो रही हैं बट पब्लिकली उनको ओन नहीं किया जा रहा, क्या हम इसको ये इस तरह कहें, और शुड वी जस्ट डिसमिस दीज रिपोर्ट्स जो सामने आती हैं कि हमला हुआ है बट उसको कोई कंफर्म नहीं करता पाकिस्तानी रियासत की तरफ से? अभी देखते हैं कल तक क्या कोई इसको ओन करते हैं या नहीं करते, वरना यही है कि जिस तरह का स्टैंड ऑफ पिछली बार एक हो गया था और टेंशन्स बॉर्डर के ऊपर एस्केलेट कर गई थी, तो फिर अगर ये एक वो डिनायबिलिटी का वो ऑप्शन रखते हैं कि स्ट्राइक्स करते हैं लेकिन उसको ओन नहीं करते, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। ऑब्वियसली ये सोल्यूशन नहीं है, अगर इसको ये टेक्निकली तो ठीक है, ये स्टेप्स पाकिस्तान की रियासत ले रही है, लेकिन इन द लार्जर पिक्चर अगर इसको बिग पिक्चर में हम देखें तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन नहीं है। इसको जो है तालिबान को के साथ पॉलिटिकल डायलॉग ही करना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं जाके जब तक उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस चेंज नहीं होती ये डायलॉग चलते रहना चाहिए, क्योंकि रीजनल स्टेट्स उनको एंगेज कर रही हैं। तो पाकिस्तान अगर एक दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाता है तो उसके जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं, जैसे जो रीजनल कनेक्टिविटी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो यहाँ पे स्टेट्स जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए थे, तो वो पॉलिसी पाकिस्तान को छोड़नी नहीं चाहिए, उसको चलाते हुए अपने सिक्योरिटी इश्यूज को भी एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी क्विकली बासित साहब, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, बट ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है सर, ये तो लग रहा है कि जैसे एक बहुत डीप नेक्सस बन गया है, चाहे वो काबुल की में जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, टीटीपी है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बलूचिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो सर बहुत एक जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन गया है जिसमें मुख्तलिफ तरजीहात या आइडियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी काम कर रही हैं, जहां पे टेक्निकली उनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज करते हैं, वहां पे डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ चूंकि एक जगह में ही एक ही थिएटर के अंदर को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन डेफिनेटली निकल आता है। जो यूएन की रिपोर्ट और उसने जिन नेक्ससेस की और जिन कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, ये तो ओपन पब्लिक नॉलेज है, ये तो सब पता है। तवातुर से अगर ये हर 6 महीने बाद ये रिपोर्ट आती है, पिछली रिपोर्टों को भी देख ले तो उनके अंदर ये सारी अपडेट्स आती रही हैं, तो इसमें कोई उस तरीके से नई बात नहीं है। हाँ, अलार्मिंग ये है कि वो नेक्सस पहले से ज्यादा डीपन हो गया है, वो जो उनके कोऑपरेशन से वो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं, तो जो उनके अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो लीथैलिटी है और उसकी जो अडोसिटी है, वो डेफिनेटली फिर बढ़ती जाती है। तो फिर फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी रियासत का उसी तरीके से ऊपर होता है, क्योंकि वो किसी तरीके से भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, या तालिबान उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं।
تو اس میں جو لارجر کوسچن پوچھنے والا وہ تو یہی ہے کہ یہ رپورٹ تو آ جاتی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو کوئی اس طریقے سے کوآپریشن اس پہ نہیں ملتا. تو جو بھی اسٹریٹجیز ہوگی کیپنگ ان ویو یہ رپورٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے تھرو آپ اپنا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل اوپینین کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایفیکٹو اگر اسٹریٹجی ہو جس کے ایوالو ہونے میں ابھی وقت لگے گا. آپ نے جیسے کہا گمبھیر ایکویشن ہے تو اس کا کوئی ایزی کوئک فکس یا ایزی سولوشن نہیں ہے. اٹس اے کمپلیکس پرابلم. بہت بہت شکریہ باسط صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم بات کریں گے چکوال سے جو ایک سٹوری سامنے آئی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے پنجاب کے شہر چکوال سے جو ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی ہے. فروری کے پہلے دن ہی ایک پولیس تھانے میں ایس ایچ او کو ایک خط موصول ہوا. اس کے 12 دنوں کے بعد اس خط میں جو انفارمیشن تھی اس کی بیسس پہ پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کر کے ایک گاؤں میں چھاپا مارا. جس گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا اس میں سے ان کو ایک 26 سالہ عورت کی لاش ملی اور ایک 32 سالہ شخص جو تھا وہ زندہ وہاں سے برآمد ہوا. بتہ یہ چلا کہ یہ 10 دن پرانی لاش تھی خاتون کی. جو بھائی تھا اس کا وہ زندہ تھا. خط کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے اور ان کو اس گھر میں اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ کوئی رشتہ دار ان کی یہ جائیداد جو ہے وہ ہتھیانا چاہتا ہے. گاؤں والوں نے بھی میڈیا کو اور پولیس کو یہی بتایا کہ گھر پہ تالا لگا تھا، کوئی کھڑکی سے ہی کھانا دے دیتا تھا، مگر کیونکہ یہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے گاؤں کے اور کسی شخص نے کوشش نہیں کی جاننے کی کہ کیا معاملہ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور ڈھکو صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار کے، چکوال سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، کیا معاملہ تھا یہ سارا؟ کیا جائیداد کے پیچھے ان کو بند کیا ہوا تھا اور کتنے عرصے سے یہ دونوں بند تھے؟ اچھا، اس میں یہ ہے جی کہ پولیس کے جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ان کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائیداد کے لیے ہی ان کو یہ وہی ریزن زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی بھی چانسز زیادہ ہے کہ یہ جائیداد کے لیے تھا. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ان دونوں جو بہن بھائی ہیں ان کے جو والد کی زمین ہے وہ ہے 950 کنال. 950 کنال جو زمین ہے مطلب ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ زمین بنتی ہے. اس کا مالک بہت بڑا جاگیردار تصور ہوتا ہے چکوال کے ایریاز میں، کیونکہ یہاں پہ ہماری جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ بہت سمال ہوتی ہیں اوور آل جو ہے. تو اتنی زیادہ زمین ہے، وہ ان کا جو کزن ہے ان کا مامو زاد ہے ان کے پاس ہے، کوئی وہ خود ہے کلٹیویٹ کرتا ہے، کوئی باقی اس نے کوئی ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. تو یہ جو بچے ہیں یہ ان کی کسٹڈی میں ہوتے تھے، ان کی جو دیکھ بھال ہے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن یہ جو اب پولیس کو پتا چلا یہ بتائیے گا، معاف کریے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ایک 26 سال کی خاتون، ایک 32 سال کا شخص، ان کی کسٹڈی کسی کے پاس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کہ یہ کوئی بچے تو ہیں نہیں کہ ان کی کسٹڈی کسی کے پاس ہو. اچھا، ان دونوں کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے بچوں کو، ذہنی ان کا کوئی مسئلہ ہے ذہنی طور پہ دونوں بچوں کو. اچھا، ان کے بھائی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کے گھروں میں پتھر مارتا ہے، جو گاؤں والے لوگ کہتے ہیں، ان کے جو ریلیٹیوز کہتے ہیں کہ یہ اس کو مینٹلی کوئی فٹ نہیں ہے تو یہ لوگوں کے گھروں پہ پتھر مارتا ہے. یہ اب ان لوگوں کا نریٹو ہے. اور یہ ان کی بہن ہے، اس نے لوگوں کو یہ ہے کہ اس نے جو کوالیفکیشن ہے وہ گریجویشن ہے، اس نے بی اے یا بی ایس سی کی ہوئی ہے. یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ بہن نے تو سنا ہے کہ امتحان دیا ہوا تھا سی ایس ایس کا. جی ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی اور پہلے اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بھی جو ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں سر؟ یہ گاؤں والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یا اس کے رشتہ دار کہتے ہیں؟ ان کے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کا یہ نریٹو ہے کہ یہ ان کے ذہنی طور پہ یہ دونوں بہن بھائی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ پتھر مارتا ہے، گاؤں والوں لوگوں کے گھر میں پتھر مارتا ہے، تو ایسے بندے کو آپ نے اس کی بہن کے ساتھ رکھے ہوئے، وہ اپنی بہن کو بھی پتھر مار سکتا ہے. جب پولیس والے اس کے پاس گئے تو اس نے پولیس والوں کو پتھر کیوں نہیں مارے؟ اب میری ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی، ایس ایچ او کا کہنا یہ ہے کہ وہ بالکل نروس نے بیہیو کیا اور پہلے دن تو وہ بول نہیں رہا تھا، لیکن اب اس نے بولنا سٹارٹ کر دیا ہے. صحیح، وہ بہتر ہو رہا ہے. اس کا انہوں نے چیک اپ کروایا ہے پنڈی کسی اسپتال سے بھی، اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ابھی اس کی فائنل رپورٹ نہیں ہے، اس کا ایگزامینیشن ہو گیا ہے کہ وہ اس کی اتنا کتنی انٹینسٹی ہے، کس حد تک وہ ذہنی طور پہ. تو یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے کہ دونوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور اس لیے بند کیا ہوا، شاید یہ صحیح نہیں ہے کہانی؟
मैं सही इसलिए नहीं लगती कि ये देखें बच्ची की जो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जिस हालत में पड़ी हुई थी, उस कमरे के आप हालत देखें, वहाँ रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पे जो है वो अंदर उनके वो रिलीज भी वहाँ ही होते थे इन ह्यूमन कंडीशन थी पूरे कमरे की। और वो बच्ची फर्श पे सो रही है, नंगे फर्श पे सो रही है इस सर्दी में, ऊपर उसके पास कोई कंबल नहीं है, कोई पिल्स नहीं है, उस कंडीशन में वो बच्ची वहाँ पड़ी हुई है। और उसकी जो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है वो कई दिनों से पड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक तो ये था कि वो 8-10 दिन से वो बच्ची जो वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो मतलब कोई बंदा उनको देख नहीं रहा था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ पता चला कि खत किसने भेजा था जिसके बाद ये सारी मतलब कि कार्रवाई हुई? नहीं जी, खत पर लिखने वाला गुमनाम है, वो क्यों बताएगा वो कैसे, उसकी तो सामने वो नहीं आएगा ना, क्योंकि लोग ये काफी बासर लोग हैं। तो वो बंदे ने तो खुद कहा है कि मैं इनके सामने नहीं आ सकता। उसने खत में ये भी लिखा है कि मैं खुद को भी मुजरम तस्वर करता हूँ कि मैं इस इश्यू पे पहले नहीं बोल सका और मैं सामने नहीं आ सका, लेकिन अब मैं जो है मैं इस कलम के जरिए लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। ठीक, अच्छा, और जिनका आपने जिक्र किया, जो उनके रिश्तेदार हैं जो जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या उनसे पुलिस ने बात की है, उनसे बात करने की कोशिश की है? वो कहीं मौजूद हैं, कहीं गायब तो नहीं हो गए? अच्छा, खत में जिस बंदे पे इल्जाम लगाया गया, वो बंदा जो था उनका कजन था, मामूजाद था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और 1-2 बंदों को और भी पता चला कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसके जो भाई हैं। अब वो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डेफिनेटली उनके वो सारा लीगल प्रोसेस होगा, वो कार्रवाई करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है उनके अगेंस्ट। उन्होंने मर्डर की भी सेक्शन लगा दी है, उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया जो, और हब्से बजा में रखने की वो भी लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।